اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے گوش گزار کیا۔ رب کائنات کی بارگاہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اس کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی، سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس جملے پر اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے کتنے کمال کے ساتھ، کتنی خوبی کے ساتھ اور کتنی مہربانی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، اس میں لام بھی تاکید کا ذکر کیا اور بانون تاکید ثقیلہ بھی تاکید کا ذکر کیا، دو تاکیدیں، میں تمہیں ضرور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی کہ تمہارا شکر ادا کرنا خالق کائنات کی بارگاہ میں رائگاں نہیں جائے گا، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، کفرا اس کا معنی ویسے تو کفر بھی بنتا ہے، لیکن جب یہ شکر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ناشکری ہوتا ہے۔ جب شکر کے تقابل میں آ جائے تو اس کا معنی ناشکری ہوتا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، چونکہ پیچھے شکرتم تھا، اب کفرتم آ گیا، تو مطلب یہ ہو کہ اگر تم نے ناشکری کی، اللہ کی عطا کردہ نعمت پر شکر ادا نہ کیا، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کی نعمتیں لیتے رہے، کھاتے رہے، استعمال کرتے رہے، اور پھر اس کا شکر ادا نہ کیا، اس کو بھول گئے، تو فرمایا کہ پھر تمہاری سستے میں جان نہیں چھوٹے گی، ان عذابی لشدید، عذاب بڑا سخت ہوگا۔ پھر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے متنبہ خبردار کیا گیا ہے۔ اب شکر کے بہت سارے پہلو ہیں اور شکر کے بہت سارے انداز ہیں، اور اللہ کی نعمتیں بھی بہت ساری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ نا تو تم گنتی نہیں کر سکتے۔ لا تعداد نعمتیں اس کی، بے شمار انعامات ہیں اس کے، تم گن ہی نہیں سکتے۔ اور شیخ سعدی علیہ رحمت نے تو فرمایا نا کہ تمہارے ایک سانس کے اندر، یہ جو ہم ایک سانس لیتے ہیں نا، ایسے سانس کھینچا اور اس کو نکال دیا، فرمایا اس کے اندر بھی دو نعمتیں ہیں نا اللہ کی،
ایک سانس کے اندر اللہ کی 2 نعمتیں ہیں تو باقی کتنی نعمتیں ہوں گی؟ اور ہم تو ان 2 نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکے. صرف ایک سانس لینے کے اندر جو اللہ کی 2 نعمتیں تھیں، ہم تو یہاں پر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر انداز نہیں ہو سکے. باقی نعمتیں آپ اندازہ کیجئے کہ اگر بندہ سوچنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنی بڑی دولت عطا کی، قوت سماعت کی، کان عطا کیے، میں سنتا ہوں باتیں. اگر سننے کے کان نہ ہوتے یا جس کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. اگر آپ اس کی جگہ پر ایک لمحے کے لیے جا کر سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کان کتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی نعمت ہے. پھر آنکھوں کا تو کوئی نعم اور بدل نہیں ہے. اگر کسی بندے سے کہا جائے کہ تمہیں پورے زمانے کے خزانے دیتے اور آنکھیں ہمیں دے دو تو وہ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا کروں گا میں خزانے، کیا کروں گا میں دولتیں، کیا کروں گا نعمتیں، جب اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی نہیں ہیں میرے پاس. آنکھ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم تو آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکے. سونگھنے کی صلاحیت، ایک چیز ہم کھانے کے لیے جب منہ کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ناک ہمیں بتا دے جائے یہ پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہے یا ترش ہے، یہ ہمیں ناک بتا دے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. چکھنے کی صلاحیت، زبان پر ایک چیز رکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میٹھی ہے یا نمکین ہے، کڑوی ہے یا پھیکی ہے، کیسی ہے. یہ کتنی بڑی طاقت ہے. یہ پکڑنے کی صلاحیت، گرفت کی طاقت، چلنے کی طاقت، صحت مندی کی طاقت. اور صحت مندی کی طاقت یہ تو ان سے پوچھیے نا، صحت مندی کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. جو بیمار ہیں، جو چل نہیں سکتا اسے پوچھیے کہ چلنے کی طاقت کیا ہے. جو پکڑ نہیں سکتا اسے پوچھیے ہاتھوں کی طاقت کیا ہے. جو دیکھ نہیں سکتا اسے پوچھیے آنکھوں کی طاقت کیا ہے. الغرض کے اگر ہم اپنے جسم پر متعدد اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو بے شمار ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو بطور نعمت آج سے پہلے ہم نے کبھی گمان ہی نہیں کیا. ہم نے کبھی سوچا کہ کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہوگا. کبھی ہم نے اسپیشلی خاص طور پر اس بات کے لیے بیٹھے کہ اے رب ذوالجلال تیرا فضل ہے کہ تو نے آنکھوں جیسی نعمت عطا کی. کبھی ہم بالخصوص اس بات کے لیے بیٹھے کہ اے خالق تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ ٹانگیں عطا فرمائی، اے مالک تیرا فضل ہے کہ تو نے یہ ہاتھ پکڑنے کے لائق عطا کیے. اور پھر اس سے بڑے کمال کی بات ہے کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے بولنے کی طاقت اس زبان کے ذریعے عطا فرمائی. بالخصوص ہم کبھی اس نعمت کے اظہار کے لیے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہی نہیں نا، اس کو گنے اگر. اور پھر آپ اندازہ کیجئے یہ آکسیجن جسے ہم بلا مبالغہ پتہ نہیں کتنے ٹنوں کے حساب سے یومیہ استعمال کر لیتے ہیں. اگر کسی کو آکسیجن سلنڈر لگا دیا جائے کچھ دنوں کے لیے، اس کا کئی ہزاروں پر مبنی بل آ جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں فری میں آکسیجن عطا کی ہوئی ہے، ہمیں تو اس کا بل ادا نہیں کرنا پڑتا. پھر پانی جیسی نعمت، اب پانی کے چلو کو اپنے ہاتھوں میں پانی کا قطرہ بھر کے دیکھیے کہ ایسی نعمت کوئی بنا سکتا ہے آپ کے لیے. اور آپ یہ بھی تصور کریں کہ آپ پانی کے بغیر جی سکتے ہیں. اب یہ بھی تصور کریں کہ اس پانی کے بغیر آپ کی زندگی گزر سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بھی بطور نعمت عطا کی. اور پھر یہ دھوپ اور پھر رات کا اندھیرا، یہ ساری اللہ کی طرف سے نعمتیں. اگر 24 گھنٹے مسلسل سورج تمہارے سروں کے اوپر کھڑا رہے تو تم سورج سے بھی تنگ آ جاؤ گے، اور 24 گھنٹے مسلسل تمہارے اوپر اندھیرا رہے تم تاریکی سے بھی تنگ آ جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے دونوں نعمتیں عطا کی، وہ بھی نعمت دی اور یہ بھی نعمت عطا کی. لیکن ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ رب ذوالجلال تیرا فضل ہے کہ تو نے اتنے کمالات عطا کیے، اتنا عروج عطا کیا، اتنی نعمتیں عطا کی، مجھے معاشرے کے اندر کارآمد انسان بنایا. حالانکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے فخر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہم فخر نہیں کرتے. اچھے ادارے میں جاب مل گئی، اچھی سیلری مل گئی، اچھی گاڑی اور اچھا بنگلہ مل گیا ادارے کی طرف سے، تو ہم پوری دنیا کے سامنے اظہار کر ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے تعلیم بھی تو بڑی کمال کی حاصل کی ہے نا، بڑا پڑھا لکھا ہوں میں، میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے، میرے پاس وہ ڈگری بھی ہے، میرے پاس یہ کمال بھی ہے، میرے پاس وہ کمال بھی ہے. ادارہ مجبور تھا مجھے اس سیٹ پر بٹھانے کے لیے جناب، ادارہ مجبور تھا مجھے بڑا بنگلہ دینے کے لیے، بڑی گاڑی دینے کے لیے، بڑی سیلری دینے کے لیے. لیکن ہم نے کبھی یہ کہا کہ میرے مالک کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اس لائق کیا کہ میں اس سیٹ پر بیٹھنے کے قابل ہوا. کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں نا دنیا کے اندر، کوئی کہاں پہ ہے کوئی کہاں پہ، سارے کیوں نہیں آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے؟ اللہ نے تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ کبھی ہم نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا؟ اس وقت آپ دنیا کی کیفیت دیکھ لیجئے، اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بازاروں میں ہیں، شاپنگ مال کے اندر ہے، کوئی مال بیچ رہا ہے، کوئی مال خرید رہا ہے.
کوئی سڑک کے اوپر ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، لیکن اللہ نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ اس وقت مسجد میں ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ اس وقت اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کیا کہ اس وقت آپ اس کے بندے بننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو کیا آپ نے اس نعمت کو بالخصوص ذکر سوچا کبھی؟ کیونکہ نعمتیں تو اللہ رب العالمین انسان کو عطا فرماتے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں جھکنے کی صلاحیت ہی تم سے چھین لے، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں جھکنے کی قوت ہی تم سے چھین لے، تو بتائیے پھر آپ کے پاس واقعی کیا بچا؟ انسان اس پر بھی تو ذاتی فخر نہیں ہے کہ میرا کمال ہے کہ میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوں، یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے۔ کبھی ہم نے اللہ کی عطا کو اس انداز میں لیا؟ کبھی اللہ رب العالمین کی عطا کو اس انداز میں سوچا کہ میں مالک تیرا کرم ہے؟ پھر دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے آدمی ہیں، لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے مکان ہی عطا نہیں کیا، وہ پیدا بھی کرائے کے مکان میں ہوئے اور ان کا دم بھی کرائے کے مکان میں نکلتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا مکان عطا کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو سرکاری ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے پھر ہمیں اپنی گاڑی عطا فرمائی، یہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے نا، یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو سڑکوں پر پیدا ہوتے ہیں، سڑکوں پر مر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں خاندان اور گھر عطا کیا، یہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے نا، ایک سسٹم اس نے ہمیں عطا کیا۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، مر جاتے ہیں انہیں اپنے مالک کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں مسلم ایز اے مسلم پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلم خاندان میں پرورش عطا کی، ہمیں مسجد میں لا کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا صلہ بھی اللہ نے عطا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی، اور ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے نا، اللہ کی نعمت۔ کبھی اس نعمت کو ہم نے سوچا؟ اس نعمت کو کبھی ہم نے گنتی کیا؟ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تم نہیں گن سکتے، لا تحصوها، بے شمار اس کے انعامات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم میرے شاکر بندے بنو گے، اگر میری بارگاہ میں اطاعت گزار بنو گے، میری بارگاہ میں جھکنے والے بنو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ڈبل تاکید کے ساتھ، میں نے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا تھا، میں ضرور ضرور تمہیں زیادہ کر کے دوں گا اس کی۔ اچھا پھر اس کی تو کمال کی بارگاہ ہے نا، ان اللہ علیم بذات الصدور، آپ شکر ادا کرنے کے لیے زبان استعمال کریں یا میری باتیں سننے کے بعد ابھی آپ کے دل کے اندر ایک جذبات پیدا ہوں گے نا، جذبات پیدا، بندہ اگر خلوص نیت کے ساتھ سوچے، دل کے اندر جذبات پیدا ہوں، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینوں کے اندر پیدا ہونے والے تصور سے بھی واقف ہے۔ اگر بندہ یہ تصور کر لے کہ دنیا میں ہم نے اگر کسی کی تعریف کی ہے، ہو سکتا ہے پہنچے اس تک یا نہ پہنچے، وہ ہمیں بدلہ دے یا نہ دے، اگر بدلہ دے تو پھر ہو سکتا ہے ہمارے مزاج کے مطابق نہ دے، ہم نے کسی کی تعریف کی ہے، ہمارا مزاج اور ہمارا تصور تھا کہ وہ ہمیں اتنا بڑا بدلہ دے گا، اس نے چھوٹا دے دیا، ہو سکتا ہے کہ ہماری رائے کے مطابق نہ دے، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو تصور نہیں ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں تو معاذ اللہ کمی نہیں ہے نا، اللہ تو بندے کو ویسے ہی عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین، اللہ اپنے بندے کے لیے ویسا بن جاتا ہے جیسا وہ تصور کرتا ہے۔ آپ اپنے مالک کو جیسا تصور کرو ویسا ہی آپ کے ساتھ شروع کرے گا۔ آپ اگر اللہ کے بارے میں تصور رکھیں کہ وہ دیتا نہیں ہے تو آپ کو نہیں دے گا، اگر آپ اس کے بارے میں تصور رکھیں کہ وہ کمی نہیں کرتا تو وہ کمی نہیں کرے گا، اگر آپ اس کے بارے میں تصور رکھیں کہ وہ بے پناہ عطا فرماتا ہے، بے پناہ عطا فرمائے گا، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں کوتاہی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں کنجوسی نہیں ہے، اس کی خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ڈبل تاکید کے ساتھ کہ اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈبل عطا فرمائے گا، 2 گنا عطا فرمائے گا، نہیں بلکہ کئی گنا عطا فرمائے گا، بے پناہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور ضرور ضرور عطا فرمائے گا، کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں۔ یہ انسان تصور نہیں کر سکتا، بس صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں شاکر بنے تو صحیح، خدا کی بارگاہ میں عابد بنے تو صحیح، مطیع بنے تو صحیح، جھکے تو صحیح خدا کی بارگاہ میں، اطاعت کے لیے آئے تو صحیح مالک کی بارگاہ میں،
وہ جھکنے کے لیے پیش تو ہو خدا کی بارگاہ میں، وہ تصور تو کرے کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے بولنے کی صلاحیت عطا کی، وہ تصور تو کرے کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے آنکھوں کی صلاحیت عطا کی، اے مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے کانوں کی قوت عطا فرمائی، اے مالک تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے چلنے کی طاقت عطا فرمائی، اے مالک تیرا کرم ہے کہ مجھے پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی، مالک تیرا کرم ہے کہ مجھے تو نے دنیا کے بے شمار انعامات سے نوازا، لئن شکرتم لازیدنکم، پھر وہ تمہیں عطا بھی فرمائے گا، ولئن کفرتم، اگر زندگی ایسے ہی گزر گئی، آپ نے سوچا ہی نہیں کہ بولنا بھی ایک نعمت ہے، آپ نے سوچا ہی نہیں کہ دیکھنا بھی ایک نعمت ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ سننا بھی ایک نعمت ہے، پکڑنا بھی ایک نعمت ہے، چلنا بھی نعمت ہے، صحیح سلامت ہونا، صحیح الاعضاء ہونا، تندرست ہونا، شفا یاب ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بڑے ادارے کی بڑی مسند پر بیٹھنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اچھی سیلری، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ لینا بھی اللہ کی نعمت ہے، معاشرے میں اچھا سٹیٹس پانا، اچھا معاشرہ پانا، اچھا مقام پانا، اچھا خاندان پانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی آپ کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اب ناشکری کرتے رہے، معرفت نہیں ہوئی نا، کما حق و پہچان نہیں ہوئی، ان عذابی لشدید، فرمایا کہ پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، انسان تو پھر اس کی تاب نہیں لا سکتا، اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر ذرا یہ کمزور سا بدن کہ چھوٹا سا کانٹا بھی لگ جائے نا، تو پوری رات تڑپتے مچلتے گزارا، یہ کانٹا لگ گیا میرے ہاتھ پہ، پوری رات ہمیں درد کے مارے، اذیت کے مارے نیند نہیں آتی، ہمارا پنکھا بند ہو جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی، تو اللہ کے عذاب کا معاذ اللہ مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان عذابی لشدید، فرمایا کہ بڑا سخت ہے میرا عذاب، پھر انسان تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اپنے سے اچھی صورت والا کوئی نظر آئے، یا تمہیں اپنے سے اچھی دولت والا کوئی نظر آئے، تو فی الفور اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، اپنے سے کم صورت والے کی طرف دیکھو، اپنے سے کم دولت والے کی طرف دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تمہارے دل میں پیدا ہوگا، کیونکہ انسان مقابلے کرتا ہے نا، انسان تقابل میں آ جاتا ہے، تو جب آپ اس سے مقابلہ کریں گے تو یقیناً نقصان دہ ہوگا، اس سے مقابلہ کیجیے جو آپ سے کم ہے، پھر آپ کے مزاج میں شکر پیدا ہوگا۔ اور صوفیاء نے تو بہترین بات ذکر کی ہے، فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر تم دنیا کے معاملے میں دیکھو تو اپنے سے کم تر کو دیکھو، آپ گاڑی پر ہیں آپ اس کو دیکھیے جو پیدل ہے، آپ اچھے مکان پر ہیں آپ اس کو دیکھیے جو کرائے کے مکان پر ہے، آپ اچھی سوسائٹی میں آپ اس کو دیکھیے جو کچی آبادی کے اندر ہے، آپ کے دل میں شکر پیدا ہوگا، اللہ کی نعمت کا جو فضل ہوگا وہ آپ کے دل میں اجاگر۔ اور فرمایا کہ دین کے مقابلے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیے، دنیا میں کمتر کو دیکھیے، دین کے معاملے میں اعلیٰ کو دیکھیے، یہ مقابلے کا دستور ہے۔ اگر آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں نا، ماشاءاللہ 5 نمازیں پڑھی ہیں، تو آپ اس بندے سے مقابلہ کریے جس نے چاش کی نماز بھی ادا کی ہے۔ اگر آپ نے چاش کی نماز ادا کی ہے تو آپ اس بندے سے مقابلہ شروع کریں جس نے اشراق کی نماز ادا کی ہے۔ اگر آپ نے 5 نمازیں بھی پڑھ لی، چاشت بھی ادا کر لی، اشراق بھی ادا کر لی، اب آپ مقابلہ اس بندے سے کیجئے جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز بھی ادا کرنے کے مقام پر پہنچ گئے، آپ مقابلہ اس بندے سے کیجئے پوری رات خدا کی بارگاہ میں اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، پوری رات اپنے خدا کی بارگاہ میں جگ، اب اس کا مقابلہ کیجئے۔ اگر آپ یہ کرتے تو آپ اس سے مقابلہ کیجئے جو ہمہ وقت وضو کے اندر رہتا ہے، آپ اس سے مقابلہ کیجئے جو ہمہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، آپ اس سے مقابلہ کیجئے جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ دنیا میں اپنے سے کمتر کا مقابلہ ہونا چاہیے اور دین میں اپنے سے اعلیٰ کا مقابلہ ہونا چاہیے، یہ مقابلہ ہی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ضرور زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچتے نہیں ہیں، بہت ساری نعمتیں پیدا ہونے سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم کبھی اس مقام تک نہیں پہنچے۔ تو آج کی نشست اس تصور کو اجاگر کرنے کے لیے تھی۔ آپ اپنا مقابلہ کر کے تو دیکھیے، دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے آپ بہتر ہیں، آپ پکڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ چلنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، سننے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، سانس لینے کی طاقت ہے،
آزاد فضاؤں میں گھومنے کی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ اللہ کا اس بات پر شکر تو ادا کیجئے، پھر اللہ آپ کو کیا عطا فرماتا ہے، لازیدنکم۔ پھر آپ یہ مت تصور کریں کہ اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گا، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ جیسا مالک ہے ویسی عطا کرے گا آپ کے لیے۔ آپ اپنے چھوٹے سے دل کی رائے کے مطابق نہ مانگے اللہ سے، آپ اپنے چھوٹے سے ذہن سے اللہ سے نہ مانگے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی شان کریمی کا صدقہ مانگے، پھر وہ اپنے فضل کے صدقے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کو سمجھنے کی اور اس پر شکر ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔